لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، اس سے قبل بھی آپ کے سامنے اعتکاف سے متعلق کچھ مسائل اور اعتکاف سے متعلق حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی، اس سے پہلے بھی میں نے بتلایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ کہا کہ عائشہ ہے، اور 3 مرتبہ کہا کہ عائشہ۔ اس کے بعد کہا کہ پھر ان کے والد ہیں، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے بھائیوں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ عز وجل ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ متفق علیہ۔ کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف کرتے تا آ کے آپ وفات پا گئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے، جب تک باحیات رہے، رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے رہے۔ اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کیا ہے؟ سنت ہے۔ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر دیکھیے کیا ہوا۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ کے بعد اعتکاف کرتی رہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے رہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی کیا ہے؟ اعتکاف کرتی رہیں۔ اس حدیث سے دوسرا بڑا فائدہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ عورتیں بھی کیا اعتکاف کر سکتی ہیں، عورتیں خواتین بھی چاہیں تو کیا کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت چاہتی ہے اعتکاف کرے تو اس کے لیے چند شرطیں ہیں، ان شرطوں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اگر کوئی عورت چاہتی ہے اعتکاف کرے تو وہ کیسے کر سکتی ہے، کب کر سکتی ہے، کن حالتوں میں کر سکتی ہے۔ سب سے پہلی شرط عورت کے اعتکاف کرنے کے لیے یہ ہے کہ عورت بھی مرد کی طرح مسجد میں اعتکاف کرے گی، عورت بھی مرد کی طرح اعتکاف مسجد میں کرے گی۔ کوئی یہ چاہے کہ ہم گھر پہ اعتکاف کر لیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد میں اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے بھی کیا ہے؟ مسجد ہی میں اعتکاف کیا۔ حالانکہ آسان کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کہ گھر میں اعتکاف کرتی، گھر میں اعتکاف کرنا آسان تھا، لیکن اس آسانی کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اور قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کا تعلق مسجد سے ہے، گھر سے نہیں۔ تو پہلی شرط یہ ہے، یہ مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت کیا ہے؟ شادی شدہ ہے۔ اگر عورت کیا ہے؟ شادی شدہ ہے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ اعتکاف ہم کریں، مسجد میں اعتکاف کریں، اور ہوتا اعتکاف مسجد ہی میں ہے، تو اس کے لیے ضروری کو اپنے شوہر سے اجازت لے۔ کوئی عورت کیا ہے بلا شوہر کی اجازت کے چاہے کہ ہم اعتکاف کر لیں گے مسجد میں جا کر، پھر اس کا اعتکاف میرے بھائیوں درست نہیں ہوگا۔ لیکن کوئی اگر ایسی عورت ہے جو غیر شادی شدہ ہے، کوئی بچی ہے، کوئی لڑکی ہے، اور اس کی خواہش ہو رہی ہے کہ ہم اعتکاف کریں گے مسجد میں، اور مسجد میں سارا انتظام انصرام ماشاءاللہ کیا موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے گارجین سے اجازت لے گی، اپنے سرپرست سے۔ اگر والد زندہ ہیں تو والد سے لے گی، اور اس کے علاوہ اگر والد نہیں ہے تو اس کے دوسرے اولیاء ہیں، ان ولیوں سے اجازت لے گی، تب جا کر وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے عورت کے مسجد میں اعتکاف کرنے کے لیے کہ عورت کا مسجد میں اعتکاف کرنا باعث فتنہ نہ ہو، خود عورت کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی۔ اگر اس کا اعتکاف کرنا باعث فتنہ بن رہا ہے اس کے لیے یا اس کے گھر والوں کے لیے، تو ایسی صورت میں عورت مسجد میں اعتکاف یا ایک اعتکاف کرے گی ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ان شروط کا ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتلاؤں کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے چند مستحب اعمال جن کو سمجھنا جاننا چاہیے۔
جو آدمی اعتکاف کر رہا ہے اس کے لیے کچھ مستحب اعمال ہیں جنہیں وہ انجام دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر اعتکاف کر رہا ہے تو ضروری ہے اس کے لیے اور مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ اپنے آپ کو پورے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے، یعنی جب تک مسجد میں رہے اور حالت اعتکاف میں رہے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی بندگی کرتا رہے، نوافل کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، جس طرح فرض پڑتا ہے نفل کا بھی اہتمام کرے، دعا کا اہتمام کرے، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے، تسبیح اور تحلیل کا اہتمام کرے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے، یہ سب اعتکاف کرنے والے کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری جو چیز ہے جو اعتکاف کرنے والے کو کرنا چاہیے کہ ایسی باتوں سے اپنے آپ کو الگ کر دے جو چیز کیا اس کے مطلب کی نہیں، بے فائدہ چیز سے، بے مطلب لایانی چیزوں سے وہ آدمی کیا ہے الگ ہو جائے، بلکہ ہر اچھے مسلمان کو چاہیے رمضان ہو یا غیر رمضان لا یعنی باتوں میں نہ پڑے، بے سود کی بیکار کی باتوں میں نہ پڑے، اگرچہ وہ چیز کیا ہے کوئی حرام نہ ہو لیکن اگر اس کے مطلب کی نہیں ہے تو چھوڑ دے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، کہ ایک اچھا مسلمان ہوا ہے جو لا یعنی باتوں میں نہیں پڑتا ہے، بے سود کی بیکار کی باتوں میں نہیں پڑتا، تو معتکف کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو معتکف کو کرنی چاہیے وہ یہ کہ رمضان کے آخری عشرے میں مکمل طور سے خوب محنت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے راتوں میں، خاص طور سے لیلۃ القدر میں، تاکہ وہ شب قدر کو پا جائے، تاکہ شب قدر کو پا جائے۔ اور آدمی کے اعتکاف کرنے کے مقاصد میں سے اہم ترین مقصد یہی ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر کو وہ حاصل کر لے اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اسے وہ پا جائے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اعتکاف کرنے والے کے لیے کچھ چیزیں جائز ہیں جن کو جاننا ضروری ہے، حالت اعتکاف میں وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اعتکاف کرنے والا قضاء حاجت کے لیے مسجد سے جا سکتا ہے۔ اگر مسجد میں انتظام نہیں ہے پاخانے کا، لیٹرنگ کا، حمام کا، تو قضاء حاجت کرنے کے لیے وہ نکل سکتا ہے، باہر جا سکتا ہے پیشاب کے لیے، پاخانے کے لیے۔ کوئی اگر ایسا آدمی اعتکاف کر رہا ہے کہ گھر سے کھانے لانے والا کوئی نہیں ہے، گھر سے کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھیے کھانا لانے اور کھانا کھانے بھی کیا ہے گھر پہ معتکف جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے، مسجد میں غسل خانہ نہیں ہے، نہانے کی جگہ نہیں ہے، تو اعتکاف کرنے والا آدمی مسجد سے باہر جا کے غسل بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی جمعہ مسجد نہیں ہے، یعنی ایسی مسجد نہیں ہے جس میں اعتکاف کا جس میں جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو، جیسے یہ چھوٹی مسجد ہے اور اس میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، جمعہ کا دن آئے گا تو کیا کریں گے؟ جمعہ کے دن وہ جامع مسجد میں جا کر کیا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کوئی آدمی اعتکاف کر رہا ہے، زلزلہ شروع ہو گیا، کوئی آدمی اعتکاف کر رہا ہے زلزلہ شروع ہو گیا، یا ایک کہ آگ زنی ہو گئی، یا معتکف جو اعتکاف کرنے والا اس کے گھر میں آگ لگ گئی، اب کیا کرے گا؟ مسجد میں رہے گا یا گھر میں جا کے آگ بجھائے گا؟ تو ایسی صورت میں زلزلہ ہو یا ایک کہ آگ زنی ہو یا کوئی حادثہ رونما ہو جا رہا ہے تو ایسی صورت میں اضطراری طور پہ معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، کوئی حرج کی۔ مثال کے طور پہ کیا مسجد میں سانپ آ گیا، مسجد میں کیا ہے سانپ آ گیا، درندہ خطرناک آ گیا، اب وہ کیا کرے گا؟ مسجد میں رہے گا یا مسجد سے بھاگ کر جان بچائے گا؟ تو سب سے پہلے کیا ہے جان بچانا ہے، جان رہے گی تب نہ وہ اعتکاف کرے گا۔ اسی لیے جان کی حفاظت عبادت سے بھی اوپر ہے، جان کی حفاظت یاد رکھیے بہت اہم قاعدہ ہے، جان کی حفاظت، جان بچانا زیادہ ضروری ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، جان رہے گی تب نہ عبادت کیجیے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اسی طرح بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے بھی کیا ہے معتکف جا سکتا ہے، یعنی اعتکاف جو کر رہا ہے، بعض اہل علم اس بات کی بھی قائل ہیں کہ مریض کی عیادت کرنے جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ بھی کہا، بلکہ بعض اہل علم کا یہ بھی موقف ہے کہ جنازے میں بھی کیا ہے معتکف شریک ہو سکتا ہے، جنازے میں بھی کوئی آدمی کیا محلے کا گھر کا مر گیا تو جنازے میں بھی شریک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ بہت اہم نقطہ بتا رہا ہوں کہ معتکف اپنی بیوی سے بھی بات کر سکتا ہے حالت اعتکاف میں، حالت، لیکن کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جو کیا ہے خواہش نفس پہ یا ایک شہوانی خواہش پہ کیا ہے یا ایک ایسی گفتگو کرے جو لایانی ہو، بے سود ہے، نہیں، ضرورت کے مطابق بیوی سے بھی معتکف کیا ہے حالت اعتکاف میں بات کر سکتا ہے۔ اگر بیوی آتی ہے معتکف سے ملنے تو بیوی کو چھوڑنے بھی معتکف کیا ہے گھر تک کیا ہے
جا سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے۔ آخری بات یہ ہے، آج کے درس میں صرف ایک ہی حدیث میں بیان کروں گا جو پڑھی جا چکی ہے۔ آخری نقطہ اعتکاف سے متعلق یہ کہ کن چیزوں سے اعتکاف باطل ہو جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ اعتکاف کیسے ختم ہو جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کے بلا عذر شرعی کے اگر معتکف مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، یا بلا ضرورت کوئی اگر ناگزیر ضرورت نہیں ہے اور ایسے ہی مسجد سے نکل کر کے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، روڈ راستے میں کسی سے بات چیت کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی حالت اسلام میں مسلمان ہے، مسجد میں اعتکاف کر رہا تھا اور اچانک اس کا دماغ گھوم گیا اور اس کے دماغ میں فطور پیدا ہو گیا اور وہ آدمی اسلام سے پھر گیا، وہ آدمی اسلام سے پھر گیا، جس کو کہتے ہیں مرتد ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مرتد ہو گیا۔ تو ایسے آدمی کا اعتکاف بھی ختم ہو گیا۔ کوئی آدمی حالت اعتکاف میں پاگل ہو گیا، کوئی آدمی حالت اعتکاف میں اس کا ذہنی توازن برقرار نہیں رہا، پاگل ہو گیا، تو ایسے آدمی سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی عورت اگر اعتکاف کر رہی ہے اور عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، عورتوں کے ہر عورت کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، وہ ایام اگر شروع ہو جائے، حیض شروع ہو جائے، نفاس شروع ہو جائے، تو اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی مثال کے طور پہ کوئی معتکف تھا، مسجد میں اعتکاف کر رہا تھا اور گھر سے کھانا لانے گیا یا کسی ضرورت سے ناگزیر ضرورت سے گھر گیا اور پھر وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، تو اس کا بھی اعتکاف ہوگا؟ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ معتکف حالت اعتکاف میں جماع نہیں کرے گا، ہم بستری نہیں کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے اعتکاف سے متعلق بیان کی ہیں۔ اس سے پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ معتکف کب مسجد میں داخل ہوگا، کب مسجد سے نکلے گا، اور یہ بھی بتلایا جا چکا ہے، اور آج بھی میں نے بتلایا کہ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور لیلۃ القدر کے پانے کا سب سے بہترین اور کامیاب راستہ اور طریقہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اور آپ بھی اعتکاف کریں اور اس کی فضیلت کو پانے کی ہر ممکن کوشش کریں اور شب بیداری کریں، دعائیں کریں، ذکر و اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزہ کو، زکوٰۃ کو، خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔